بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک پتن میں موجود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے متصل بہشتی دروازے کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ عطار کی دکان سے جا کر نسخہ بندھوا لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطار کی دکان پر بیٹھے نسخہ بندھوا رہے تھے کہ شور ہوا کہ ایک بزرگ پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور منادی ان کے آگے آگے ندا کر رہا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ لوگ جوک در جوک زیارت کو جا رہے تھے، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ ہی نہ کی، بلکہ جب پالکی نزدیک آئی تو دکان کے اندر کے حصے میں تشریف لے گئے۔ چند لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ جب پالکی گزر گئی تو آپ نسخہ لے کر مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ حضور، مجھے آپ کے ارادے کا نہیں پتہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں میرے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے با ادب مرید کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور جوش میں آ کر فرمایا، اے فرید، اس بزرگ کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوتے ہیں، تو تمہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزرے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر لاکھوں عقیدت مند دور دراز سے سفر کر کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ یہ دروازہ 5 محرم سے 10 محرم تک ہر رات کھولا جاتا ہے۔ اسے بہشتی دروازہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر جلوہ فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نظام الدین، جو شخص اس دروازے میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی۔ اس دن سے اس دروازے کا نام بہشتی دروازہ پڑ گیا۔ بہشتی دروازے سے گزرنے والوں کو جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے داخل ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے کہ کسی کو اس کا عمل جنت نجات نہیں دے سکے گا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے مگر یہ کہ اللہ مجھے مہربانی سے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، ان کا یہ معاملہ ہے کہ رحمت کے بغیر داخل بہشت نہ ہوں گے، تو ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پر پھولیں اور ان کی بدولت بہشت میں داخل ہونے کا سوچیں۔ پھر یہ کہ جنتی ہونے کی بشارت اس طرح ہے جیسے بعض اعمال کی ادائیگی پر جنتی ہونے کی نوید عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب جو عوام میں مشہور ہے کہ جو پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ کے بہشتی دروازے میں داخل ہو جائے وہ جنتی ہے، وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی اسے جنتی اعمال کی توفیق دے گا۔
اور اس دروازے میں داخلہ کی برکت سے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق دے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97 اور سورۃ نمبر 16 ہے۔ تو اس مذکورہ بالا آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہاں فلنحیینہ پر فا داخل ہے، جو تعقیب مع الوصل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وہ پہلی چیز کے فوراً بعد دوسری چیز کا پایا جانا ہے۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کا بیان کر کے فرمایا کہ ہم ان کو فوراً پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے فوراً بعد حیات برزخی ہوگی، نہ کہ قیامت کے روز کی زندگی۔ اس آیت کریمہ میں کلام کو لام تاکید اور نون تاکید بلکہ نون ثقیلہ سے مؤکد لایا گیا ہے کہ ہم یقیناً اس ضرور بالضرور انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور حدیث پاک جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر نیک صالح اور اولیاء اللہ کو قبر میں باری تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے تو ان کی قبریں ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ اگر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو تو اس کے دروازے کو بہشتی دروازہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر نیک صالح اور اللہ کے دوست کی قبر کا دروازہ بہشتی دروازہ ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔